یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ معلومات ہی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص روز جمعہ یعنی جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی درود پاک کی، ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب برف جمتی ہے تو اس کے ذرات کے درمیان ہوا قید بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برف ہمیں سفید نظر آتی ہے۔ ایک برف تو وہ ہوتی ہے جو بالکل پانی کی طرح نظر آتی ہے، لیکن ایک برف ایسی ہوتی ہے جو بالکل وائٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ وائٹ کیسی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے مزید سنتے ہیں۔ موسم سرما میں برف باری کے بعد موسم گرما میں برف کا پگھلنا یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور برف پگھل کر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس جگہ پر موسم سرما زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر سورج کی کرن، سورج کی گرمی اس برف کو نہیں پگھلا سکتی، جس کی وجہ سے برف وہاں پر جمتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ گرمیاں اور سال چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلی برف کے اوپر دوبارہ برف جمع ہونے لگتی ہے۔ اس طرح وہ برف اس کے اوپر جمتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح جب برف جمتی ہے تو اوپر والی برف کا دباؤ نیچے والی برف پر پڑتا ہے، جس کی بنا پر نیچے سطح کی جو برف ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور اوپر والی جو برف ہوتی ہے وہ اس کے مطابق نرم رہتی ہے۔ اس طرح وہ بڑھتے بڑھتے اپنے جگہ سے دوسری جگہ وہ گھسٹنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اس انبار سے علیحدہ ہو کر ڈھلان کے ساتھ یعنی وہ چلنے لگتا ہے اور پھسلنے لگتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں گلیشیئر۔ جی پیارے بچوں، کس کو بولتے ہیں گلیشیئر؟ یہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے، گلیشیئر آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ گلیشیئر کہلاتے ہیں، یہ بھی برف کے ہوتے ہیں۔ گلیشیئر اگر جسامت میں بڑا ہے تو اس کی رفتار کم ہوتی ہے، یعنی گلیشیئر جو چلتے ہیں، پھسلتے ہیں، نیچے سے پگھلتے ہیں، اس کی رفتار بڑے گلیشیئر کی سست ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ وہیں اگر گلیشیئر کی جسامت چھوٹی ہو، کم ہو، تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور وہ تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سست رفتار کے گلیشیئر کولوراڈو اور انٹارکٹیکا میں واقع ہیں۔ کولوراڈو میں ان کی رفتار یومیہ 1 فٹ، انٹارکٹیکا میں 3 فٹ ہے۔ سب سے زیادہ تیز رفتار گلیشیئر گرین لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، موسم گرما میں ان کی رفتار 60 فٹ یومیہ یعنی پر ڈے تک ہو جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر پایا جاتا ہے، یہ 3 فٹ یومیہ سے بھی کم حرکت کرتا ہے۔ ابھی بتایا گیا تھا کہ جتنا بڑا گلیشیئر ہوگا اس کی اسپیڈ میں اتنی ہی کمی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی سست ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا گلیشیئر بتایا گیا ہے، یہ صرف 3 فٹ یومیہ سے بھی کم حرکت کرتا ہے، جبکہ بھارت کے زیر انتظام
کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ آزاد کے درمیان واقع سیاچین گلیشیئر دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ موسم گرما میں گلیشیئر کی حرکت کی رفتار موسم سرما سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب موسم گرما آتا ہے اور گرمیوں کا وقت آ جاتا ہے تو ایک دھوپ کی شدت ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ نیچے سے پگھلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر یہ ڈھلان کی طرف نیچے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں گلیشیئر۔ اس کے اطرافی پہلو حصے درمیانی حصے کے مقابلے میں سست رفتار ہوتے ہیں، یعنی اس کے مختلف حصے مختلف رفتار سے موو ہوتے ہیں اور پگھلتے ہیں۔ دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کو گرین لینڈ کہا جاتا ہے، جہاں پر بڑی تعداد سے گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ گلیشیئر بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی بھی ایک الگ ہوتی ہے، اور جب یہ پگھلتے ہیں تو ان کا گرنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے جس سے دل دہل جاتا ہے۔ اور گلیشیئر ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہوں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ۔